بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں ان لوگوں سے دوستی کرتے نہ پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اگرچہ وہ ان کے آبا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہی تو وہ لوگ ہیں جن کے قلوب پر اس نے ایمان لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہی تو ہے جن کو وہ جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، وہی تو اللہ کا گروہ ہے۔ الا، خوب جان لو، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ ہی تو فلاح پانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور سحر کے ساتھ، ایک ایسی سحر جس میں ہم ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ آج 21 رمضان کی شروعات ہے، اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ 19 رمضان کو اس دین کے ایک پلر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر و شکر، ایک پروٹیکٹر، جن کو ان کے والد نے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، ابی طالب نے ڈیتھ بیڈ پر ذمہ داری لگائی کہ تم نے آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور انہوں نے ایسا کیا، یہاں تک کہ ان کے بیڈ، جس دن معلوم تھا کہ اس دن اسیسینیشن اٹیمپٹ ہونی ہے، اس دن جگرا چاہیے ہوتا ہے اس بیڈ پہ لیٹنے کے لیے، لیکن یہ ذات تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، کہ جن کا تذکرہ ہم بچپن سے سنتے آئے، ذوالفقار، جن کو اپنی تلوار گفٹ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا، ہر روز ہوتا رہے گا، ان کے اقوال، ان کا وزڈم، ان کی باتیں، ان کے فیصلے، ان کے مارکے، ان کی دلیری، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، اور جو انہوں نے قرآن کی پروپیگیشن کے اندر جو کام کیا اپنے وقت میں۔ اس بستر کے اوپر لیٹنا جس دن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اٹیک کرنا ہے، اس دن رات کو اسیسینیٹ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب وہ صبح ہو جاتی ہے اور کوئی ان کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اس رات وہ ان کو معلوم تھا کہ ہجرت کرنی ہے، اور جب ابو جہل دروازہ ناک کرتا ہے تو اندر سے علی باہر آتے ہیں، اور اللہ کے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نیند اس رات کو آئی تھی، اس بیڈ میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ آپ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جائیے گا۔ آپ ذرا غور سے سنیے یہ بات، یہ بچپن سے ہم نے قصہ سنا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ بہت دیر سے آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس زندگی کی بہترین نیند اس رات کو آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صبح ہونی ہے۔ اس سے تقویٰ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو رضی اللہ عنہ کہا جا چکا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، وہ ہر روز رات کو اس نیت سے سوتے تھے کہ شاید صبح نہیں ہوگی، استغفار کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ کہ پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، جو کہ ایک مومن کا تقویٰ ہوتا ہے۔ لیکن اس رات ان کو پتا تھا کہ صبح ہوگی، اور وہ بڑے مزے سے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کو فیس کرنا ہے، اگر ہر روز رات کو ہم اس تقوی سے سوئیں کہ شاید اللہ کا سامنا ہوگا، تو ہمیں نیند نہیں آئے گی، نیند اڑ جائے گی کہ آج جو ہے وہ میری موت کا دن ہے۔
لیکن جس دن ان کو پتہ ہے کہ آج مطلب اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی انہوں نے کہ آج حملہ ہونا ہے. انہوں نے اس دن اپنی نیند کو انجوائے کیا کہ صبح ہونی ہے, ابھی اللہ کے حضور نہیں جانا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تم امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا. سو یہ ایمان اور یہ جرأت اور یہ شجاعت کی بات ہو رہی ہے. دا اسٹینڈرڈ اینڈ معیار آف ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. 19 رمضان کو آپ کو زخمی کر دیا گیا اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہوئی, اور یہ مسلم امہ کا ایک بہت بڑا لاس اور بہت بڑا نقصان جو قیامت تک مسلمان یاد کرتے رہیں گے. سلوہ جی. when you were introduced to Islam, and you must have heard of Ali, Yes. right? So what did you learn from the life of Hazrat Ali radiallahu anhu? You know, from what I've learned, he seemed to be, as you say, protector. He's protector of Prophet, peace be upon him. Allahu Akbar. Number one protector. And he was his cousin. Yes. Right? And he said some very, very good things. There are some very interesting hadith from sayings from Ali radiallahu anhu, which shows his insight into the human character. Oof. He could just see, you know, from facial expression to body language to words, exactly what was going on inside a person. Allahu Akbar. And he was very, very wise. Allahu Akbar. بالکل اس سے بہتر جو ہے وہ ڈپکشن نہیں کی جا سکتی ان کے اقوال کی, کہ جیسے کچھ چھوڑا ہی نہیں اتنی, کیونکہ ہماری جو اسٹڈی کلاس ہوتی ہے الرحمن الرحیم پہ, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اس میں تلاوت نہ ہوں یا ان کے اوپر بات نہ کی جائے نہج البلاغہ سے. اور ہماری اس ٹرانسمیشن بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ ان کے اقوال آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے تو ہم بچپن سے شہادت اور تاریخ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان کے ایمان کو, ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کریں, کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں, یہ وہ ذات ہیں جن کا 1%, 5% بھی اگر ہماری زندگی میں جھلک آ جائے, ان سے محبت تو ہم سب کرتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان پر اپنا جان دل و جان قربان کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگی کی جھلک جس دن ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہماری امت کے اندر بھی وہی محبت ہو جائے گی جو علی کی عمر سے تھی, جو عمر کی ابی بکر سے تھی, جو ابی بکر کی عثمان سے تھی, اور جو ان چاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ تھی. وہ قیامت تک کے لیے امر ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اسألکم الیہ اجرا, میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ جو سروس کی ہے اللہ کے رسول نے 23 سال, یہ جو رحمت للعالمین کی جو ڈیوٹی دی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ I don't seek any reward, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربہ, لیکن آپس کی محبت کے, یعنی میرا صرف اجر یہ ہے کہ آپس میں محبت کرو. قیامت تک کے لیے تمام ایمان والوں کو, اصحابہ نے تو محبت کی ایک دوسرے سے, اور ان کی محبت کی داستانیں تو جتنی بھی پہنچی ہیں, بہت کم پہنچی ہیں, لیکن جتنی بھی پہنچی ہیں وہ قیامت تک کے لیے دوستی, کہ ایکچول دوست کیا ہوتا ہے, ایکچول پروٹیکٹر کیا ہوتا ہے, کیونکہ پروٹیکٹر کو ہم عربک میں ولی کہتے ہیں, اولیاء کہتے ہیں, مولا بھی کہتے ہیں. سو دوست اور پروٹیکٹر کیسے بنا جاتا ہے ایک دوسرے کا, یہ اصحابہ کی زندگی سے سیکھنا ملتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. اور سب سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اصحابہ کی زندگی ہم نے کتابوں سے پڑھ کے سیکھی, ایک کبھی قرآن سے پڑھ کے دیکھیے, کیونکہ قرآن میں اصحابہ کرام کے لیے جو آیات ہیں وہ مومنین کی آیات ہیں. یعنی قرآن میں جو سکرپٹ ہے اصحابہ کا وہ مومنین کا سکرپٹ ہے. کبھی مومنین کی آیات پڑھ کے دیکھیے کہ وہ کیا کیریکٹر ہے, وہ کتنا ہائی گریٹ کیریکٹر ہے. اور پھر آپ سے اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بیسٹ کیریکٹر لے لو, کیونکہ ان اصحابہ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی کیریکٹر لیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کیریکٹر جس کی آج ہم بات کریں گے، جن کے اقوال آج ہم سنیں گے، جن کی زندگی کو، ان کے ایمان کو سیلیبریٹ کریں گے، یہ ریفلیکشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ اللہ کے رسول کا عکس اصحابہ کے اندر نظر آیا، ابو بکر صدیق کے اندر نظر آیا، حضرت عمر ابن خطاب کے اندر نظر آیا، عثمان غنی کے اندر نظر آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر نظر آیا. آج 21 رمضان کو ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کا 1% شجاعت، جرت، ان کی زندگی سے 1% وزڈم، حکمت اگر مجھے مل جائے تو میری اپنی اور میری نسلیں سنور جائیں گی. کیونکہ یہ اتنے ہائی کیریکٹرز ہیں کہ مکہ سے مدینہ پیدل جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روزے ہوں، وہ بھی گرمی کے ہوں. عمر ریسیو کرتے ہیں کہ علی وہ گھوڑا لے لیتے، گھوڑی پہ آ جاتے، کوئی سواری لے لیتے، اور علی جو ہے وہ امانتیں لے کے واک کرتے ہوئے پاؤں جو ہے وہ لہو لہان ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ کاش اس زندگی میں ہمیں اس کا 1% ٹیسٹ کرنے کو مل جائے. اور وہ ایمان یاد رکھیے، یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، یہ کوئی امیجنیشن نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ محبت تب ہوتی ہے جب اللہ کی ذات کا پردہ ہٹتا ہے. اگر آپ کبھی نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کے بارے میں جو اقوال لکھے ہیں، اگر آپ کبھی سن لیں تو میری تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے جب میں وہ اقوال کبھی پڑھتا ہوں، کہ جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو بیان کیا ہے، قرآن بتایا ہے لوگوں کو یہ کیا کتاب ہے. اور انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو میں آپ کو کچھ اقوال ضرور سناؤں گا. سلوہ، جس دن نزول قرآن ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم comes back from غار ہرا، the cave ہرا، and he's shivering، and حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وہ آ کر بتاتے ہیں، because حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ is the first Muslim and the second Muslim is حضرت علی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا میرے ساتھ. خدیجہ جو ہے وہ علی کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ ورقہ بن نوفل کو بلا کر لاؤ، بیکاز ورقہ بن نوفل جو ہے وہ واز اے وائز مین، اور وہ اسکرپچرز پڑھے ہوئے تھے انہوں نے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور جو جتنے بھی اس سے پہلے قرآن سے پہلے جو ٹیسٹمنٹ آئے تھے، اور پورا قریش ان کو ایک بہت کوالیفائڈ اور ایک بہت وائز مین کی طرح لیتا تھا، لائک اے گائیڈ. علی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، اور ورقہ بن نوفل کو بلا کر لاتے ہیں، اور پھر ورقہ بن نوفل آ کر تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، جو اور انبیاء کو جس نے وحی کی. اور انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ جب وہ وقت آئے گا جب قریش آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، میں اگر اس وقت زندہ رہا تو آئی ول اسٹینڈ ود یو. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بلا کر لائے، اور he became the second Muslim جنہوں نے ینگ ایج میں 10 سال کی عمر میں ہی تصدیق کر دی. What a character. What a character. اور اپ برنگنگ جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ہو، ان کے ہاتھ میں ہوئی ہو. وہ کیسا وہ کمپینین شپ میں جو وزڈم ملا ہوگا، جو جیسے کہتے ہیں نا کریم، دودھ کے اوپر جو کریم آتی ہے. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ساتھ بیٹھے، اسی لیے ان کو اصحابہ رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، اس سے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید آج سیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے. اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، لوکنگ فارورڈ. کہیں مت جائیے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم. ویلکم بیک. اور میں بریک پر یہ سوچ رہا تھا کہ جو یہ کال ہے علی کا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ، میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، کیونکہ موسٹ آف اس، اور جب سے 1400 سال سے جو میجورٹی آئی ہے مسلمانوں کی، وہ جنت ان کا ٹارگٹ اور جنت ان کا گول ہوتا ہے. جبکہ سٹینڈرڈ کیا سیٹ کیا ہے رسول کے اصحابہ کرام نے،
جن سے اللہ راضی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کا راضی ہو جانا کسی سے, اور ان کو اس زندگی میں, ان کی زندگی میں بتا دیا جانا کہ اللہ تم سے راضی ہوا, کہ یا اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہوگی. یا اللہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں غلامی ہوگی. یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی لائق حمد, تو ہے ہی عبادت کے لائق. تو وہ جیسے میں نے شروع میں بولا کہ وہ پردہ ہٹ چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو, قرآن حکیم کے تھرو وہ پردہ ہٹ چکا تھا اللہ کی ذات سے. تو جب پردہ ہٹ جاتا ہے تب ہی پھر آپ کا معیار جو ہے, آپ کی زندگی کا جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات بن جاتا ہے. پھر آپ کو اللہ کی رضا چاہیے, کیونکہ جس کو اللہ کی رضا مل جائے گی اس کی دنیا بھی جنت بن جائے گی. آخرت میں تو اس کو جنت ملے گی, اس کو پھر جنت کی فکر تھوڑی ہے, اس کو اللہ مل گیا. تو جب آپ بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں, بادشاہ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو بادشاہ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے, آپ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں. جو بادشاہ کھا رہا ہوتا ہے آپ کو بھی وہ کھانا مل رہا ہوتا ہے. ہمارے استاد اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ کیا چاہیے, کیا لوگے, تو کوئی ایک عام آدمی کہے گا جی مجھے اتنی زمین دے دے, اتنی جائیداد دے دے, اتنے وہ جو ہے نوکر چاکر دے دیں. اور جو عقل مند آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ آئی وانٹ ٹو لیو ود یو, مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. کیونکہ بادشاہ کے ساتھ ہو جائیں گے تو سامنے سے جو جنرلز بھی سلوٹ کر رہے ہوں گے تو آپ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی شامل ہیں انٹوراج میں, اور بادشاہ کو جو پروٹوکول ہوگا آپ پیلس میں رہ رہے ہوں گے. تو اسی طرح اصحابہ کرام کو یہ واضح ہو گیا تھا کہ اللہ کا مل جانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ مل جانا از ایوری تھنگ. تو اللہ نے اس ٹکڑے کو جہاں وہ بیٹھے اس کو جنت بنا دیا. When you find something wonderful, you don't want to leave it. When you find something wonderful, you don't want to leave it. So, Sal, Yes. what have you learned from the sayings of Hazrat Ali radiallahu anhu? Would you like to share some? Well, I was mentioning earlier about the insight he's gained from the Quran into the human character, and there's some very wise sayings I'll just share. Learn your religion. Don't inherit it. Allahu Akbar. This is very important. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اپنے دین کو سیکھو, خالی وراثت میں نہ لو اس کو. We think that if we're born into a certain religion that we call ourselves that. But the actual meaning of Muslim is somebody who does aslim. Muslim. Aslim meaning submission to Allah's instructions. So we have a job to do. It's not just I'm born in this family, therefore I am. We Wow. have a job role to do. واو. سو جس کو بھی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے تو وہ غور سے سن لے کہ ان کا فرمان ہے کہ دین کو سیکھو, صرف اس کو ورثے یا کوئی وراثت نہ سمجھو کہ جی میں یہاں پیدا ہو گیا ہوں تو بس ایوری تھنگ از سیٹ. یہ ان کا فرمان ہے. And next? Yes, there's another one which makes me think of our teacher, Baba Chaudhry. When I read this one, I picture him in my mind because he's been such a guiding light for me. He's been showing me how to read and understand the Quran and helping me in each and every situation. Meet people in such a manner that if you die, they should weep for you. Allahu Akbar. And if you live, they should long for you. اف, اس طرح ملو لوگوں سے کہ تم مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے روئیں, اور اگر تم زندہ ہو تو وہ تم سے ملنے کا انتظار کریں. What imprint, دس از حضرت علی رضی اللہ عنہ. what imprint are we leaving, on people around us? Are people enjoying our company? Or do they think, oh, I'm glad she's gone? When you leave the room, I mean. Or are they longing for your company? Oh, I wish, I want people to say, I wish Saul was here. ایک کال جو مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے, جس نے مجھے جھنجھوڑا, اور جب بھی میں وہ خود بھی سناتا ہوں کسی کو یا سوچتا ہوں اس کے بارے میں, کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے. نمبر 1,
توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا، توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا، زندگی کی امید پہ، نمبر 2 زندگی کی امید پہ توبہ نہ کرنا۔ پھر سنیں، توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا، کر لیں گے نا توبہ، توبہ تو ہے نا، گناہ کیا تو توبہ کر لیں گے۔ زندگی کی امید پہ توبہ نہ کرنا کہ یار ابھی تو زندگی ہے نا، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، اور ٹائم آئے گا۔ اور تیسری چیز، توبہ کے بغیر اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا، بغیر توبہ کیے اللہ سے رحمت کی امید رکھنا۔ ان 3 چیزوں میں انسان کی بربادی ہے۔ پھر سن لیں، توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا، زندگی کی امید پہ توبہ نہ کرنا، اور توبہ کیے بغیر اللہ کی رحمت کی امید رکھنا۔ ذرا سوچیے، میں تو جب بھی یہ سنتا ہوں، سوچتا ہوں، کسی کو بتاتا ہوں تو میری اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ یہ ہم بھی تو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اندر سے شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے، یار ابھی تو عمر ہے، عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، 27ویں کی رات کو عبادت کر لیں گے۔ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے انسان، اور بغیر کریکشن کے اللہ کی مدد بھی چاہتا ہے، رحمت بھی چاہتا ہے، برکتیں بھی چاہتا ہے، سارے انعامات بھی چاہتا ہے۔ What do you think, Zalwa? It's absolutely true. If you paint over a crack in the ceiling, the crack's still there. We have to actually correct ourselves and move forward. We can't just do rituals and look for shortcuts. بالکل۔ اور ہم آج یہ عزم بھی کر رہے ہیں کہ ہم صرف ان شخصیت سے، اور جو یہ اصحابہ کرام کی ذات اور وہ تمام نیک لوگ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، کہ ہم ان سے صرف محبت نہیں کریں گے بلکہ ان کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن سے whenever somebody would ask us to کہ یار ذرا میری گاڑی کو دھکا لگا دو، and it's a tough work, right؟ ہم بچپن میں بھی کہتے تھے یا علی we used to, because it's famous that the Khyber's door, he broke it. So شیر خدا، فاتح خیبر، سو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کیا کیا بات کریں۔ میں تو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی نیا کال ان کا سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، واو! یعنی میں نے جب میں جو چاہتا ہوں جب وہ مجھے مل جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے میری سن لی، اور جب میں دعا کرتا ہوں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں اللہ نے اپنی مرضی کی۔ سو یہ پازیٹیوٹی، یہ ایمان وی نیڈ آن ایوری اسٹیپ۔ سو آج ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں، اور ان سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اقوال، ان کی زندگی سے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے جس سے ان کی پوری پرسنالٹی ایک سامنے آتی ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ، ان کے اصحابہ، ان کے ساتھ، ان کی مائیت میں کتنے ہی اللہ والوں نے قتال کیا اور قتل ہو گئے۔ یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت 146 ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جو اللہ کے راستے میں ان کو مصیبت جھیلنی پڑی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہ ہی کمزوری ظاہر کی، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی دشمن سے دبے۔ اللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، کیونکہ صبر کا جو ہائی سٹینڈرڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جو سیٹ کیا ہے۔ So it's not just his physical strength, No. it's his strength of will. ہم شاید بچپن میں سمجھتے تھے شیر خدا جو ہے وہ صرف فزیکلی اسٹرانگ ہیں، ایسا نہیں، وہ نفسیاتی طور پر بھی، ایمان، ہر چیز میں ایک رول ماڈل بنے اپنی پوری یوتھ کے لیے اور قیامت تک کے نوجوانوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل رہیں گے۔ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، اس سے واپس آئیں گے تو ہم اور تذکرہ کریں گے ان کی شخصیت کا، کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی زندگی کے، بچپن کے اور جوانی کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی ایک دوستی تھی، ایک محبت تھی۔ تو ہم یہیں پر ہیں، میں اور سلوہ، آپ کہیں مت جائیے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔
لا تو ایمان رسول امی پر، نور رسالت اور حق مبین پر، بخش دیں گے خطائیں تیری، دونوں عالم اسی کے حوالے، دونوں عالم اسی کے حوالے، راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے۔ جی ویلکم بیک، ویلکم بیک۔ اور ہم اپنی سحر ٹرانسمیشن کی اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ کچھ لمحات آپ کے ساتھ اور ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ جو بھی بات ہو اس کے اندر سیکھنے کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یہ جو انبیاء کے قصے ہمیں سنائے گئے ہیں، اس میں دیر از عبرت لأولی الالباب، اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اولو الالباب جنہیں کہتے ہیں عربی میں، ان کے لیے عبرت ہے۔ سو قصہ، سٹوری، وہ عبرت کے لیے، لیسن کے لیے، سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ریلیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ قصصہم، قصہ، قصص کا مطلب ہوتا ہے آئی فار این آئی، ٹوتھ فار اے ٹوتھ، کسی چیز کا موازنہ کرنا۔ سو آج جتنی بھی آپ باتیں سن رہے ہیں، اقوال سن رہے ہیں، زندگی کا حوال سن رہے ہیں، اس کو ذرا اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ کیا میرا بھی ایمان ایسا ہے؟ مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، مجھے علی سے بہت محبت ہے، مجھے ابی بکر سے بہت محبت ہے، مجھے عمر سے بہت محبت ہے، مجھے ان تمام رضی اللہ عنہم جو ہیں اصحابہ کرام، ان سے بہت محبت ہے، لیکن کیا میں ان کی زندگی سے، کیا میں ان کی زندگی کے بارے میں جب سنتا ہوں، میں جب ان کی بات کو سنتا ہوں، تو کیا میری زندگی میں اس کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا میری زندگی میں کوئی اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے؟ کیا سیکھا میں نے ان کی زندگی سے؟ کیا میں نے ان کی زندگی سے صبر کرنا سیکھا؟ کیا میں نے ان کی زندگی سے شکر کرنا سیکھا؟ کیا میں نے ان کی زندگی سے معاف کرنا سیکھا؟ کیا میں نے ان کی زندگی سے عدل کرنا سیکھا؟ میں تو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا ہوں، مجھ سے کوئی کسی کی شکایت کرے تو جی میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی آنکھ لے کر آتا ہے کہ اس شخص نے میری آنکھ نکال دی ہے، تو ابھی سب جو لوگ آس پاس بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں ابھی سزا سنائیں گے، اور لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے کول مائنڈڈ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے چیک کر کے آؤ کہ یہ جس کی بات کر رہا ہے کہیں یہ اس کی دونوں آنکھیں تو نہیں نکال کے آیا، اپنی ایک آنکھ لے آیا ہے۔ سو ایک عام آدمی جو ہے وہ فوراً جب ظلم ہوتا دیکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ایسی کی تیسی غریب کو جو ہے وہ گاڑی والے ٹکر مار دی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس غریب آدمی نے، جو بھلے غریب ہو لیکن وہ اس نے قانون توڑا ہو اور وہ غلط جا رہا ہو اور وہ گاڑی سے ٹکرا گیا ہو۔ سو یہ جب ہم احوال سنتے ہیں، اقوال سنتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہماری زندگی کی، ہماری پرسنالٹی کے اندر بھی کچھ اس کا کوئی ریفلیکشن، اس کا کوئی رنگ، اس کی کوئی فٹ سٹیپس نظر آتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج کیا ہوا کہ معاشرے میں ہم نے ایک دوسرے کے دل توڑ دیے، ہم نے اتنی محبت کی کہ اصحابہ کرام کی محبت میں اور نیک لوگوں کی محبت میں، جس طرح انبیاء کی محبت میں قومیں، مذاہب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، ایک دوسرے سے عداوت کرنے لگے، جبکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے۔ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میں تمام انبیاء پر ایمان لایا۔ سو اسی طرح جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز، اصحابہ کرام، جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ کیا ہم آپس میں محبت کرتے ہیں جس طرح انہوں نے آپس میں محبت کی۔ یہ ہمارے لیے آج سیکھنے والا سبق ہے۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی، بچپن میں نے دیکھا کہ اختلافات، اور
بچپن میں یعنی شروع میں بہت کم تھے ہم. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محرم آتا تھا, ہم بھی سبیلے لگاتے تھے دوستوں کے ساتھ اور آپس میں ہر چیز میں شریک ہوتے تھے, مجالس میں جاتے تھے. اور آج بھی میری اسی طرح محبت ہے اپنے دوستوں سے, جو چاہے اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبند ہوں یا کوئی بھی ہوں, اللہ رسول کا ماننے والا, اللہ کو ماننے والا, اس کی کتاب سے محبت کرنے والا, اس کے اصحابہ سے محبت کرنے والا نبی کے, تو مجھے اس سے محبت کرنی ہے. سو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک لائن کی آیت ہے جس میں سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک لائف ٹائم قیامت تک کے لیے میسج مل جاتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت, وہ ایک امت تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, انہی کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا, وَلَكُمْ مَا کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم, اور تمہارے لیے ہے جو تم کماتے ہو, وَمَا تُسْأَلُونَ, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو انہوں نے کیا یا جو وہ کیا کرتے تھے. سو پتہ چلا قیامت والے دن جب میں اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں تو مجھ سے یہ سوال ہی کیا نہیں جائے گا کہ ابو بکر نے کیا کیا, عمر نے کیا کیا, علی نے کیا کیا, عثمان نے کیا کیا, اور صحابہ کرام نے کیا کیا, یا اور اللہ کے نیک لوگوں نے جو مجھ سے پہلے آئے انہوں نے کیا کیا. مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ نجم صاحب آپ نے کیا کیا, آپ کو زندگی دی, آپ کو علم دیا, آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, آپ کے گھر میں قرآن, آپ کے گھر میں حدیث, آپ کو پورا ماحول ملا, آپ نے کیا کیا, آپ کا ایمان کیسا تھا, اور آپ نے کیا اکمپلش کر کے اپنی زندگی کا اختتام کیا. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بریک پہ ہم جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے. جب بریک سے واپس آئیں گے سو جو فائنل راؤنڈ ہے اس پہ ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے آج کی اس گفتگو کو. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. جی سلوہ. You know, I was thinking about this platform, Alif TV, who have been so wonderful in, you know, in giving this platform to be able to inspire the youth of today to learn and understand the Quran. It's not what you think it is. And the strength and the determination and the persistence and the stamina required to record these episodes, 30 episodes. I want to give a round of applause to the team of Alif TV. And this is it's linked with Hazrat Ali radiallahu anhu, because the determination, the stamina, the persistence, you know, that they had, you know, another level. Thank you very much سلوہ. اور میں تو ہمیشہ اب ساری الف ٹی وی کی فیملی سے یہ کہتا ہوں کہ دعا کریں الف ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے, بیکاز آج کل کا جو ایک کمرشل, ایک کٹ تھروٹ اور بڑا کمپیٹیٹو ماحول ہے میڈیا کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ ٹی آر پی کی فکر نہ کرنا, کوئی وہ ڈھول ڈھمکے اور شور شرابے کے بغیر ایک رمضان کا جو تقدس ہے, جو رمضان کی ایک اسپرٹ ہے, جو رمضان کا ایک مزاج ہے, اور جو رمضان کی ایک شان ہے, اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور ایسی ٹرانسمیشن کرنا جس میں رمضان کا ایکچول ایسنس لوگوں تک پہنچے. کیونکہ رمضان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے, اور قرآن کی ہدایت سے ہی ہماری زندگی کی تمام ایکسلنس, ہماری زندگی کے تمام مسائل اور پرابلمز جڑے ہوئے ہیں. سو یہی ہمارا پورا رمضان کوشش رہی ہے. اور آج بھی دیکھیں, بچپن سے ہم ٹیلی ویژن پہ, کیونکہ رمضان آتا ہے, میں نے اپنی زندگی کئی رمضان دیکھے ہیں, اور میں آپ کو غالباً صبح ہو جائے گی اتنا کچھ ہسٹری, تاریخ بچپن سے سن چکا ہوں, پڑھ چکا ہوں, جو کہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کی سحر میں جب ہم اس صحابی, اس شخصیت, اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا, سو ان کی ذات کے اس ایسپیکٹ پہ فوکس کریں جس پر ہم نہیں کرتے, اور وہ ہے کہ what have we learned from his life. ہم نے ان کی زندگی سے سیکھا کیا ہے. اصل جو مقصد ہے آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ تعریف کرنا تو ایک چیز ہے, میں کتنی بھی تعریف کروں اپنے ٹیچر کی, کیا مجھے وہ پاس کر دے گا؟ میں کتنی بھی محبت کا دم بھروں, تعریف کروں, لیکن کیا قیامت والے روز علی مجھے پہچانیں گے بھی؟ کہ اگر میں نے زندگی میں 1% بھی ان کی لائف کو فالو نہیں کیا, اگر میں نے زندگی میں 1% بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو, ان کے ایمبیشن کو, ان کے گولز کو, جس مقصد سے انہوں نے زندگی گزاری,
اگر میں نے 1% بھی اس مقصد کو فالو نہیں کیا اور میں آیا اپنا کھا کما کے بچے پیدا کر کے پراپرٹی پیسہ ویسا کما کے میں اس دنیا سے چلا گیا، تو قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں، سورہ فرقان 25 اس کی آیت نمبر 30 میں، اور اگر اللہ کے رسول شکایت کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے صحابی کیسے اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں؟ تو وہ بھی شکایت ہی کریں گے۔ سو اللہ کے رسول نے کیا شکایت کی کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا، نہ قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا مگر چھوڑتے ہوئے، مہجورا اس سے دور رہے، یعنی وہ ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں بریکٹ میں کہ پڑھا تو صحیح لیکن سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کر رہے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو آج میں قرآن کو چھوڑ دیتا ہوں، ہم لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین، ان کے ساتھی، چاہے وہ عمر ابن خطاب ہوں، چاہے وہ ابی بکر ہوں، چاہے وہ عثمان غنی ہوں، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں، چاہے وہ خالد بن ولید ہوں، چاہے وہ کتنے بھی ہمارے جو جلیل القدر صحابہ ہیں، کیا وہ ہمیں اپروو کریں گے؟ سو اس لیے آج کی اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم تاریخ تو بچپن سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ان کی ذات کو، ان کی زندگی کے کیریکٹر سے ہم نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا اور اپنے اخلاق کے اندر کیا ڈیولپمنٹ کی، کیا تبدیلی کی۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا کال سناتا ہوں کہ یہ سن کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ شیر خدا، یعنی جن کے اوپر جن کی حکمت کی تعریف قیامت تک کی جائے گی، ان کی جو وزڈم ہے، وہ قرآن مجید کو کیسے بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ سے لیا ہے، کہ یہ بھی جان لو کہ یہ قرآن ایسا صاف نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، ایسا ہدایت کرنے والا ہے جس میں گمراہی کا شائبہ تک نہیں ہے، ایسا سچا بیان کرنے والا ہے جس میں جھوٹ کا نام تک نہیں ہے، جو اس کا ہم نشین بنا اس کی ہدایت میں اضافہ ہوا یا اس کی گمراہی کم ہو گئی۔ یقین رکھو قرآن کی معرفت کے بعد کسی کو کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں رہتی، یقین رکھو کہ قرآن کی معرفت کے بعد کسی کو کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں رہتی، اور قرآن کے جاننے سے قبل کسی کا مستغنی ہونا، غنی ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو، یہ یاد رہے، یہ علی فرما رہے ہیں، اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور مصیبتوں میں اس سے مدد طلب کرو، اس میں بڑے سے بڑے مرض کا علاج موجود ہے، جیسے کہ کفر، نفاق، گمراہی، ہلاکت۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، پھر سن لیجئے، اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی محبت دل میں رکھ کر اس کی طرف رخ کرو، اور اس کے ذریعے اس کی مخلوق سے کچھ نہ مانگو۔ اس کو انڈسٹری، کاروبار نہیں بنایا جا سکتا، اس کے ذریعے اس کی مخلوق سے کچھ نہ مانگو، اور بندوں کے لیے خدا کی طرف متوجہ ہونے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ یہ روز قیامت ایسا شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی شفاعت مقبول ہوگی، اور ایسا کلام کرنے والا ہوگا کہ اس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ روز قیامت یہ جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت مان لی جائے گی، اور جس کی قرآن نے مذمت کر دی، میں کتنا بھی محبت کا دم بھر لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اگر قرآن میری مذمت کر رہا ہے کہ اس نے وائلیشنز کی ہیں، اس نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا ہے، تو میری وہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ وہ مذمت بھی، قرآن کی وہ مذمت مان لی جائے گی، کیونکہ قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا
کہ آگاہ ہو جاؤ کہ آج ہر عمل کی کھیتی کرنے والا اپنے جرم میں گرفتار ہے، سوائے اس کے جو قرآن کے بیج بوتا رہا، سوائے اس کے جو قرآن کے بیج بوتا رہا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحے تک، جب پردہ فرمایا اس دنیا سے، اس وقت تک ان کی زبان مبارک سے، ان کے ہر عمل سے قرآن ہی بیان ہو رہا تھا. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں جانتے ہو؟ ہی واز اے واکنگ قرآن. حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری لمحے تک زبان سے اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان ہو رہی تھی، آخری لمحے تک قرآن کے بیج بونے والے تھے. اسی لیے اپنے کال میں کہہ رہے ہیں کہ آج ہر کوئی اپنے جرم میں گرفتار ہے، سوائے اس کے جو قرآن کے بیج بوتا رہا. اور آخری ایڈوائس سن لیجئے حضرت علی شیر خدا کی، کہ تم قرآن کے بیج بونے والے بن جاؤ. پھر سن لیجئے، تم قرآن کے بیج بونے والے بن جاؤ، اس کے تابع دار بن جاؤ، اور رب تک پہنچنے کے لیے اسے اپنا رہبر اور گائیڈ تسلیم کر لو، اور اس کی نصیحت، اس کا ذکر حاصل کر لو. اس سے بہتر جامع کمپلیٹ قرآن کی تعریف، قرآن کے بارے میں ایک مکمل بیان میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں سنا. سلوا، دس از اے ویری لانگ بیان. انشاءاللہ if you remind me I will translate it for you one day, but this is beautiful. How comprehensive کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ کا چناؤ، اور جو ایک کم الفاظ کے اندر جو ایک پوری کائنات کا راز انسانیت کو بتا دیا. So this is علی رضی اللہ عنہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس گفتگو میں، آج کی ہماری جو چھوٹی سی ہے، بڑی ہلکی سی ایک ہم نے ایفرٹ کی، کہ باقی سب کچھ تو آپ ظاہر ہے آج کے دن سنیں گے ہی پورے میڈیا کے اوپر. اللہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، تاریخ بتائی جائے، تاریخ دان بتائیں گے، علماء بتائیں گے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں، شہادت کے بارے میں. تمام واقعات جو ہم ہر سال سنتے ہیں وہ ہمیں پھر ریمائنڈ کروائے جائیں، اور ریمائنڈ کروائے جانے چاہیے، تاکہ بچوں تک وہ ان کا رول ماڈل بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے سیٹ ہو جائے. کیونکہ آج بچوں کے رول ماڈلز جو ہیں وہ ڈزنی کے کیریکٹرز ہیں، آج بچوں کے رول ماڈل کرکٹرز ہیں، سلیبریٹیز ہیں، سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں. بٹ ایکچول رول ماڈلز جن کو فالو کر کے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی شخصیت کا ذکر کرنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کے ان کو فالو کرنا ہے. کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت پر کہ اس اناؤنسمنٹ پر، قرآن مجید میں ایک اناؤنسمنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اللہ نے آیت بنا دیا. اس کے اوپر میں آج کی اس گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو، سورہ یوسف 12 اس کی آیت نمبر 108 میں، کہ قل، کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، کہ یہ ہے میرا راستہ. یعنی ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہہ رہے ہیں ہاذا تو اس کا مطلب ہے قرآن، کیونکہ یہ آیت کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے راستے کو بھی آیت بنا دیا. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے راستے پہ چلیں، کوئی کہتا ہے ہمارے راستے پہ چلیں، ہم آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ختم کر دیا کہ قل ہذہ سبیلی، آیت میں ہی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ ہے میرا راستہ. آیت بول رہی ہے، آیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ. تو ہم سمجھانے کے لیے ہمارے استاد نے کہا کہ ہاذا کے اوپر انگلی رکھ لو کہ یہ راستہ ہے. آیت سے انگلی ہٹے گی فرقہ واریت میں چلے جاؤ گے، آیت سے انگلی ہٹے گی تو اپنے آباء و اجداد کے دین میں چلے جاؤ گے، پھر فتنہ فساد ہوگا، سوسائٹی میں دل ٹوٹیں گے، اور پھر وہ امت کی اخوت اور الفت اور الف بین قلوبکم، ہم واپس وہیں آ جائیں گے جہاں پہلے تھے. سو ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، جس پر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، انا
ومن اتبعنی، میں اور مجھے فالو کرنے والے یعنی اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دیکھی بھالی دلیل پر ہیں، بصیرت کے ساتھ ہیں۔ سو آج آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں بھی بصیرت کے ساتھ ہوں؟ کیا میں جن لوگوں کو لک اپ کرتا ہوں، جن سے محبت کرتا ہوں، جن کو بچپن سے نام لیتا آ رہا ہوں، کیا میں ان کی زندگی سے کچھ سیکھ رہا ہوں؟ کیا میں نے ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا؟ کیا ان کی طرح کیا میں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمعنا و اطعنا کہا؟ کیونکہ علی نے کبھی نو نہیں کہا، علی نے جب بھی حکم سنا سمعنا و اطعنا کہا کہ میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی۔ تو کیا میں نے بھی ایسا کیا؟ تو پھر تو ہم محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔ سو انشاءاللہ آج کی اس گفتگو سے میری بھی بہت ساری چیزیں ریوائیو ہوئی ہیں، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا کہ کس طرح ہمیں اپنے رول ماڈل، صحیح ڈائریکشن والے رول ماڈل جو ہماری دنیا اور آخرت کی گارنٹی کرتے ہیں، ان کو رول ماڈل بنانا ہے، جو یہاں پر بھی ہمیں بچائیں گے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے، اور ہم بھی انبیاء اور شہید، شہداء اور جو ہیں صالحین، جس میں صحابہ کرام موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں بھی شاید یہ موقع مل جائے کہ ہم بھی اس محفل تک پہنچ جائیں۔ اللہ اگر ہمیں قبول کر لے ہماری ایفرٹ کو، ہماری عبادت کو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے مجھے، نجم شراز اور سلوہ نجم کو اور الف ٹی وی کی پوری ٹیم کو، انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئی سحر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔